فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، عز و شرف، جاہ و جلال اسی خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے کہ جس نے ہم تمام لوگوں کو اشرف المخلوقات بنا کر کے اس دنیا فانی کے اندر مبعوث فرمایا. بعدہ درود و سلام نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے دین اسلام ہم تک پہنچا ہے. محترم حاضرین جمعہ، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے ہو، اگر تم خیر و بھلائی کو پانا چاہتے ہو، تم ہرگز خیر و بھلائی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کر دو، یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ نہ کر دو، یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربان نہ کر دو. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے. محترم حضرات، بظاہر یہ آیت بڑی چھوٹی معلوم ہوتی ہے، ایک لائن کی یہ آیت ہے، لیکن یہ بڑی جامع آیت ہے. اگر اس کا معنی و مفہوم میں اور آپ سمجھنے بیٹھے تو مجھے اور آپ کو بہت فہم کی ضرورت پڑے گی. اس کا بڑا دقیق معنی ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، ایمان والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے کی طرف ابھارا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ و خیرات کرنے کی طرف ابھارا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کہا ہے کہ سب سے پسندیدہ چیز جو تمہارے نزدیک ہے، جب تک تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اس کو قربان نہیں کرو گے، اس وقت تک تم بھلائی کو نہیں پا سکتے. یہاں پر جو البر کا معنی ہے، مفسرین کرام کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں اس سے مراد ایمان ہے، بعض کہتے ہیں اس سے مراد اسلام ہے. یعنی جب تک ہم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں قربان نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے، میں اور آپ کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے، میں اور آپ مکمل اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. اس آیت کا معنی یہ ہے. اس آیت کے شان نزول میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام میں سے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے مالداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، آ کر کے عرض کرتے ہیں: اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مال سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مال و دولت دیا ہے، اور میرے نزدیک سب سے پسندیدہ چیز جو میرے پاس ہے وہ میرا ایک باغ ہے جس کو بیروحہ کہا جاتا تھا. بیروحہ نامی ایک باغ ان کے پاس تھا، وہاں کے کھجور بڑے بہترین ہوا
ہوا کرتے تھے، وہاں کا پانی ایک دم میٹھا ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جا کر کے کھجور کھاتے، پانی پیتے، سیراب ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو طلحہ انصاری آ کر کے اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو آ کر کے اللہ کے نبی سے ارشاد کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بیروحہ باغ ہے، سب سے قیمتی باغ تھا وہ وہاں پر مدینے کے اندر، تو آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ میرے لیے میرے نزدیک سب سے محبوب چیز ہے، میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس باغ کا جو کرنا چاہے کر لیجئے، جس میں دینا چاہے دے دیجئے، میں نے اس باغ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صدقہ کر دیا ہے۔ دیکھیے حضرات، ابو طلحہ انصاری آ کر کے اپنا سب سے پسندیدہ باغ جو ان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھا، اس باغ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آیت جو نازل ہوئی اسی سبب میں نے یہ چیز کی ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ سب سے بہترین چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو سب سے بہترین چیز ان کے نزدیک وہ باغ تھا۔ انہوں نے اس باغ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اس باغ کو قربان کر دیا۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث میں بارہا مومنوں کو، بارہا ایمان والوں کو صدقہ و خیرات کرنے کی طرف ابھارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ کہا ہے کہ تم صدقہ و خیرات کرو، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں ابھارا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرو۔ یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو جو ہم نے مال تمہیں دے رکھا ہے، جو چیزیں میں نے تمہیں عطا کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خرچ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آگے فرمایا، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو، کہ جس دن نہ کوئی دوست کا ہوگا، نہ جس دن کوئی سفارش کام آئے گی، نہ جس دن کوئی بیع و تجارت ہوگی۔ ایسے دن کے آنے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں تم دو۔ تو دیکھیے حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود مسلمانوں کو، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو، ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کوئی صبح ایسی نہیں کرتے کہ ان کے پاس آسمان سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، دو فرشتے نازل ہونے کے بعد فیقول احدہما، ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے، اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، اے اللہ جو تیرے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے، جو صدقہ و خیرات کر رہا ہے، اے اللہ تو اس کے مال کے اندر اضافہ فرما۔ جو شخص خرچ کر رہا ہے اس کے لیے فرشتہ دعا دیتا ہے کہ اے اللہ اس خرچ کرنے والے کے مال میں تو اضافہ فرما۔ اسی کے ساتھ جو دوسرا فرشتہ ساتھ ہوتا ہے وہ فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو شخص جو ہے خرچ کر رہا ہے اس کو تو اضافہ کر۔ جب دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرنے سے رک رہا ہے، جو اپنے مال کو بچائے رکھ رہا ہے، اے اللہ تو اس کو ہلاک و برباد کر دے، اس کے مال کو ہلاک و برباد کر دے، اس انسان کو تو ہلاک و برباد کر دے۔ تو دیکھیے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے والوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے دعا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ایسے لوگوں کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے مال کے اندر تو اضافہ فرما، اے اللہ تو ان کے مال کے اندر بڑھوتری عطا فرما۔ اسی طریقے سے حضرات، جب بندہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو اس بندے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی کفالت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر خرچ کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹو، تم میرے راستے میں خرچ کرو، تم میرے راستے میں اپنا مال لٹاؤ، انفق علیک، میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا۔ کون دے رہا ہے گارنٹی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے گا اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ خرچ کرے گا۔ دیکھیے میرا اور آپ کا معاملہ یہ ہوتا ہے، میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں چند پیسے دے دوں گا، تھوڑا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اگر دے دوں گا تو میرے مال کے اندر کمی آ جائے گی، میرے مال کے اندر کمی ہو جائے گی۔ دیکھیے یہ سوچنا بالکل غلط ہے۔ جب میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں تو مال کے اندر کمی نہیں ہوتی۔ پیارے نبی نے حدیث میں فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، جو شخص صدقہ کرتا ہے وہ صدقہ کرنے سے اس کے مال کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صدقہ و خیرات کرنے سے مال کے اندر کمی نہیں ہوتی، ہاں البتہ مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے، مال کے اندر برکت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت اس شخص پر نازل کرتا ہے جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے۔ ایک واقعہ بتا کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ دو دوست تھے، اس میں سے ایک دوست، واقعہ لکھا ہوا تھا میں نے پڑھا ہے، اس واقعے کے اندر دو دوست تھے، ایک دوست کماتا تھا، اس کی زندگی چل رہی تھی، اور ایک دوست تھا وہ بھی کماتا تھا لیکن اس کی زندگی تھوڑا تنگ چل رہی تھی، قرضوں میں مبتلا تھا، اور اس کے گھر کے اندر جو وہ کما رہا تھا اس میں کوئی برکت نہیں تھی، اس کے جو بہت ساری پریشانیاں اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ تو آ کر کے دوسرے دوست کے پاس بیان کرتا ہے، اے میرے دوست دیکھ میرے ساتھ فلاں فلاں پریشانیاں لگی ہوئی ہیں، میری کمائی کے اندر برکت نہیں ہے، اتنا سا کماتا ہوں، اس کے اندر بہت سارے قرضے بھی میرے اوپر ہیں، میں تمام چیزیں کیسے پھیڑوں، یہ تمام چیزیں میں کیسے ادا کروں؟ اور ایک دوست کہتا ہے، دیکھ میرے بھائی، جو مال تو کما رہا ہے اس مال کے اندر سے جب تجھے سیلری ملتی ہے، جب تجھے پیسے تنخواہ ملتی ہے، اس میں سے ایک حصہ مقرر کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اس کو خرچ کر، اس کے بعد دیکھ تیری یہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جو دوسرا دوست ہوتا ہے وہ سوچتا ہے پہلے ہی میں پریشان حال ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے، میرے اوپر بہت سارے قرضے ہیں، اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کروں، پھر وہ سوچتا ہے چلو یہ کر کے دیکھتے ہیں، ویسے ہی کرتا ہے، چند دنوں تک اپنے جو مال ہوتا ہے، جو سیلری اس کو آتی ہے، اس میں سے تھوڑا حصہ نکال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہے۔ چند دنوں کے بعد پھر اس دوست سے ملاقات ہوتی ہے تو کہتا ہے، اے میرے دوست تو نے بالکل صحیح کہا تھا، میں نے صدقہ و خیرات کیا، میں نے اپنے مال میں سے تھوڑا مال نکال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا، اس کا بالکل فائدہ ہوا، آج میرے اوپر کوئی قرض نہیں ہے، میری زندگی میں خیر و برکت ہے، میرے مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت عطا کی ہے۔ تو دیکھیے ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر یہ معمول بنا لیجئے کہ مہینے کے اندر ہو یا سال کے اندر ہو یا ہر دن ہو، کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ صدقہ و خیرات کرنے سے میرے اور آپ کے مال کے اندر کمی نہیں ہوتی، بلکہ میرے اور آپ کے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، میرے اور آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور ذریعے پیدا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات، صدقہ و خیرات کرنے سے انسان کو جو پریشانیاں ہیں، انسان کو جو مصیبتیں ہیں، انسان کو جو طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، ان تمام سے بھی اگر نجات پانا ہے،
بیماریوں سے اگر محفوظ رہنا ہے، پریشانیوں سے اگر دور رہنا ہے، مصیبتوں سے اگر بچے ہوئے رہنا ہے تو صدقہ و خیرات کرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مصیبتوں سے، تمام پریشانیوں سے، تمام بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ یہ بات ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا دعوا مرضاکم بالصدقہ، کہ صدقے کے ذریعے سے تم اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے جو لوگ مریض ہیں، جن کو مرض لاحق ہے، جو لوگ بیمار ہو چکے ہیں، ان کے نام پر تم صدقہ کرو اور ان کو شفا یابی کی حالت میں تم دیکھو گے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہہ رہے ہیں، اور اس کو بہت سارے لوگوں نے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے۔ ایک اور واقعہ ہے صدقے کے سلسلے میں۔ ایک شخص تھا، بڑا مالدار تھا، اس کو کینسر ہو گیا۔ کینسر اس اسٹیج کا ہو گیا کہ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ چند دنوں کے تم مہمان ہو، چند دنوں کے اندر تمہارا انتقال ہونے والا ہے، تم اس دنیا سے چلے جانے والے ہو۔ دوسرے ملک کا یہ واقعہ ہے۔ تو اس واقعے کے اندر وہ شخص لکھتا ہے کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، میں بڑا مالدار تھا لیکن میرے علاج کے لیے میرے پیسے کچھ کام نہیں آ رہے تھے۔ ایسے وقت میں نے حدیث سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی، دعوا مرضاکم بالصدقہ، جو تم میں سے بیمار لوگ ہیں ان کا علاج تم صدقہ و خیرات کے ذریعے سے کرو، ان کا علاج تم مال خرچ کرنے کے ذریعے سے کرو۔ تو میں نے ایک کام کیا کہ اپنا سارا کا سارا مال اٹھا لیا، جتنا میری ضرورت کا تھا اتنا رکھ کے پورا مال میں نے اٹھا لیا، اور جا کر کے ایک بیوہ عورت تھی، اس کے بچے تھے، اس کا شوہر انتقال کر گیا تھا، ایسی عورت کو لے جا کر کے میں نے پورا کا پورا مال دے دیا۔ اور چند دنوں کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ کینسر، جس کے بارے میں جو ہے اطباء نے کہا تھا، جس کے بارے میں ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب تم چند دنوں کے لیے اس دنیا میں رہنے والے ہو، یہ کینسر کا آخری درجہ ہے، ایسا کینسر وہ شخص لکھتا ہے کہ ایسا کینسر بھی مجھے دور ہو گیا جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری کینسر جیسی بیماری کو دور کر دیا۔ اللہ اکبر! دیکھیے، غور کریے، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی نے جو حدیث میں فرمایا ایسے ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان ہے دعوا مرضاکم بالصدقہ، کبھی اس کے اوپر عمل کر کے دیکھیے، کبھی اپنے مریضوں کے نام پر صدقہ کیجئے، کبھی اپنے مریضوں کے نام پر صدقہ کیجئے، کبھی خرچ کیجئے، اس کے بعد دیکھیے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ صحت یابی سے نوازے گا۔ اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کے بہت سارے فوائد ہیں، اسی میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ میں اور آپ جو گناہ کرتے ہیں، میرے اور آپ سے جانے انجانے میں بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں۔ انسان گناہوں کا پتلا ہے، انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس کوئی گناہ موجود نہیں ہے، بس میں نیک ہوں، میں نیکی کرتا ہوں۔ یہ غلط بات ہے۔ ہر ایک شخص سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن ان گناہوں کی تلافی اگر چاہتے ہیں، ان گناہوں کی اگر معافی میں اور آپ کروانا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے سے میرے اور آپ کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ میں نے اور آپ نے جو گناہ کیے ہیں ان گناہوں کو اگر معاف کروانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنا ہوگا۔ ترمذی کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو صدقہ ہوتا ہے یہ گناہوں کو اس طریقے سے ختم کر دیتا ہے، گناہوں کو اس طریقے سے مٹا دیتا ہے جس طریقے سے آگ لگنے پر پانی جب ڈالا جاتا ہے، پانی آگ کو جس طریقے سے ختم کر دیتا ہے، پانی آگ کو جس طریقے سے بجھا دیتا ہے، اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، انسان کے گناہ اسی طریقے سے دھل جاتے ہیں، انسان کے گناہ اسی طریقے سے جو ہے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھیے، جہنم سے نجات پانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا
کہ جہنم سے نجات پانے کے لیے اے میرے صحابہ اگر کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی دینا پڑے تو صدقے میں چھوٹا سا ٹکڑا دے کر کے جہنم کی آگ سے تم بچ جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے جو حدیث میں فرمایا وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ اتَّقِ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم جہنم سے بچ جاؤ، تم جہنم سے بچنے کی کوشش کرو، چاہے وہ ایک چھوٹا سا کھجور کا ٹکڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر ہی کیوں نہ ہو۔ تو دیکھیے چھوٹی سے چھوٹی چیز میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دے کر کے جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں، جہنم سے میں اور آپ نجات پا سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی میں اور آپ کر سکتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ مجھے اور آپ کو اپنے گناہوں کا کوئی علم نہیں ہے، میں اور آپ اپنے گناہ نہیں جانتے ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں۔ اگر اپنے گناہوں کو میں اور آپ دور کرنا چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کی اگر معافی کروانا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے رہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتے رہیے۔ اسی طریقے سے حضرات یہ جو صدقہ و خیرات میں اور آپ کرتے ہیں، یہ جو صدقہ و خیرات ہے یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں بندہ مرنے کے بعد بھی اس کے اوپر حسرت کا اظہار کرے گا، مرنے کے بعد بندہ حسرت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ارشاد کرے گا اے اللہ تو مجھے دنیا میں ایک مرتبہ بھیج دے، اے اللہ دنیا میں مجھے ایک مرتبہ واپس کر دے، میں جا کر کے اللہ تیرے راستے میں صدقہ کر کے آؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ سورۃ المنافقون کی آیت میں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ کرو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے قبل کہ تمہارے پاس موت آ جائے، اس سے قبل تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی، اس وقت بندہ کہے گا جس کے پاس موت آ گئی ہے اے اللہ میری تھوڑی مہلت دے دے، اے اللہ تھوڑا سا وقت دے دے، کیا کرے گا؟ اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ میں تیرے راستے میں جا کر کے صدقہ کروں گا، اے اللہ میں تیرے راستے میں جا کر کے مال خرچ کروں گا اور نیک لوگوں میں ہو جاؤں گا۔ دیکھیے یہاں پر اللہ نے جو بیان کیا ہے صدقے کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان مرنے کے بعد بھی یہ خواہش کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کو دنیا میں ایک مرتبہ واپس بھیج دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ دنیا میں اس کو واپس لوٹا دے تو آ کر کے صدقہ و خیرات کرے گا۔ تو دیکھیے اس سے اہمیت اندازہ لگائیے صدقہ و خیرات کی کتنی اہمیت ہے، صدقہ و خیرات کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ انسان مرنے کے بعد بھی حسرت کرے گا، مرنے کے بعد بھی انسان یہ خواہش کرے گا کہ اے اللہ تھوڑا سا وقت اگر مل جاتا فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ و خیرات کر کے آؤں گا، میں تیرے راستے میں مال خرچ کر کے آؤں گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صدقہ و خیرات کرنے سے انسان کو نجات ملتی ہے، صدقہ و خیرات کرنے سے بندے کو آخرت کے اندر کامیابی ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسی لیے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی زبانی یہ کہلوایا ہے کہ میں جا کر کے صدقہ و خیرات کروں گا اور نیک لوگوں میں سے بنوں گا۔ تو دیکھیے حضرات جو مال میں اور آپ جمع کرتے ہیں، جو مال میں اور آپ جمع کر کے گن گن کے رکھتے ہیں، یہ مال میرا اور آپ کا کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ کل کے دن میں اور آپ مر جائیں گے، مجھے اور آپ کو قبر کے اندر دفن کر دیا جائے گا، قبر میں الماری نہیں ہے، قبر کے اندر رکھنے کے لیے پیسہ جگہ نہیں ہے، جو بھی قبر میں آئے گا میرا اور آپ کا اعمال آئے گا، جو بھی قبر میں آنے والی چیز ہے میرے اور آپ کا عمل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز قبر میں آنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے خدا را جو مال جمع کر کے میں اور آپ رکھتے ہیں اس کو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر کے کل قیامت کے دن نجات پانے کا ذریعہ بنا لیجئے۔ جتنے لوگ مال کما کر کے بڑے بڑے خزانے پہلے بادشاہوں کے پاس ہوا کرتے تھے، کس نے کیا لے گئے؟
کوئی بھی ساتھ میں اپنے کچھ نہیں لے گیا، جو بھی تھا سب کچھ دنیا میں چھوڑ کر کے چلے گئے، جو بھی تھا خالی ہاتھ چلے گئے، لیکن ایک پیسہ بھی اپنے ساتھ نہیں لے گیا کوئی۔ تو اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو مال کماتے ہیں اس کے اندر سے آپ تھوڑا ہی کیوں نہ کما رہے ہیں، اس کے اندر سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ یہ چیزیں کل قیامت کے دن کام آنے والی ہے۔ چل محشر کے میدان میں جب نیکیاں کم پڑیں گی، اس وقت میں یہ جو میں نے اور آپ نے صدقہ و خیرات کیا تھا، یہ تمام چیزیں کل قیامت کے دن کام آنے والی ہے۔ اور اسی طریقے سے دیکھیں گے کہ صدقہ و خیرات کرنے سے کتنا اجر ملتا ہے، صدقہ و خیرات کرنے سے مجھے اور آپ کو کیا ثواب ملتا ہے، ذرا اندازہ لگائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ثواب کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ان کی مثال اس جیسی ہے، اس دانے جیسی ہے، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس دانے جیسی مثال ہے ان لوگوں کی کہ دانہ جو زمین میں جا کر کے 7 شاخیں بن کے نکلتی ہے، اس کی جب اگتا ہے تو 7 شاخیں بن کے نکلتی ہے۔ کحبۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دانے سے مثال دی ہے کہ جب ایک کسان دانہ زمین کے اندر ڈال دیتا ہے، جب وہ پھوٹ کر کے نکلتا ہے تو اس کی جو ہے 7 شاخیں ہوتی ہیں، کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہر ایک شاخ کے اوپر، ہر ایک گوشے کے اندر 100 دانے ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیے کیا مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ و خیرات کی دی ہے کہ ایک دانہ جو زمین کے اندر ڈالتا ہے، جو لوگ کھیتی کرتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ زمین کے اندر ایک دانہ ڈالا جاتا ہے، اس سے 700 دانے، 7000 دانے، بہت سارے دانے نکلتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی مثال صدقہ و خیرات کی دی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرے گا، 1 روپیہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے گا تو بالکل اسی دانے کی طرح 7 خوشوں میں 700 دانے کے برابر جس طریقے سے کسان پاتا ہے، اسی طریقے سے مال خرچ کرنے والا 1 روپیے کا 700 گنا پائے گا۔ اللہ اکبر، حساب لگائیے، ذرا اندازہ کیجئے، میں اور آپ معمولی سا خرچ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اگر کریں گے تو اتنا بڑا ثواب ہے۔ آج کل کے دور میں دیکھیے میرا اور آپ کا حال یہ ہو چکا ہے کہ میں اور آپ کھانے پینے کے اندر بہت سارا پیسہ لٹا دیتے ہیں، میں اور آپ چائے پینے کے لیے بہت سارے پیسے میرے اور آپ کے پاس ہوتے ہیں، کھانے کے لیے بہت سارے پیسے میں اور آپ لٹا دیتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دینے کی، جب بات آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی، تو میں اور آپ جیب میں چلر ڈھونڈنے لگتے ہیں، میں اور آپ جیب میں دیکھنے لگتے ہیں کیا 10-20 کی نوٹ کچھ ہے تو دے دیں گے۔ یاد رکھیے غلط چیز ہے۔ میں اور آپ اپنا مال دنیا میں جتنا لٹائیں، اپنے حسب ضرورت دنیا میں مال استعمال کیجئے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے ضرورت ہے اس کے حد تک استعمال کیجئے، کھانے پینے کے اندر اپنے مال کو اسراف مت کیجئے، اس لیے کہ اس مال کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن سوال کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مال کے سلسلے میں پوچھے گا، من این اکتسب، تم مال کہاں سے کمایا اور مال کو کہاں پر خرچ کیا؟ تو اس وقت میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ میں اور آپ کہیں گے اے اللہ جو مال تو نے مجھے دیا تھا میں نے عیش و آرام کے اندر، کھانے پینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے اس کو لٹا دیا، ہرگز نہیں۔ جو مال میں اور آپ کھانے پینے کے اندر لگاتے ہیں، ہاں ضرورت ہے کبھی کچھ مزے کے لیے کھا لیا، لیکن اس کے علاوہ جو آپ مال ویسٹ کر رہے ہیں اس کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا۔ اس جگہ پر خرچ کرنے سے اچھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں وہ مال دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی کوشش کیجیے، اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی ہوگا، دنیا میں اس طریقے سے کہ آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی، آپ کی مصیبتیں دور ہو جائیں گی، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور قیامت کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اجر رکھا ہے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ کتنا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل قیامت کے دن کے لیے رکھا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات
میں اور آپ جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یہ دیکھیے اس کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ کس طریقے سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے، جب انسان اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے، جب انسان کی موت آ جاتی ہے تو انسان کے جو اعمال اس نے کیے ہیں اس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو انسان کے جو اعمال چل رہے تھے اس کا تمام سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الا من ثلاث، سوائے تین چیزوں کے۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا، کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کو مرنے کے بعد بھی تین چیزوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے سب سے پہلی چیز بتائی الا من صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کیا ہوا صدقہ۔ صدقہ جاریہ سے کیا مطلب ہے؟ صدقہ جاریہ سے مطلب یہ ہے کہ جو صدقہ آپ نے کیا ہے وہ جو ہے نسل در نسل چل رہا ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ کہ آپ نے کہیں پر بورویل کھدوا دیا، کہیں پر آپ نے کنواں کھدوا دیا، کہیں پر آپ نے پانی کا انتظام کر دیا، کہیں مدرسہ بن رہا تھا اس میں آپ نے کچھ صدقہ کر دیا، کہیں پر مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی وہاں پر آپ نے اپنا مال لگا دیا۔ اب جب تک اس مسجد کے اندر لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، اس مدرسے کے اندر جب تک لوگ بچے تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، اور اسی طریقے سے جب کوئی آپ نے کنواں کھدوایا ہے تو اس سے جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے، پانی استعمال کرتے رہیں گے، اس وقت تک آپ کے اس مال کے خرچ کیے ہوئے مال کا فائدہ آپ کو مرنے کے بعد بھی ہوتا رہے گا۔ انسان تو مر گیا ہے لیکن اس نے جو مال خرچ کیا تھا اس کے مال کا فائدہ اس کے مرنے کے بعد بھی ہوتا رہے گا۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، دوسری چیز اللہ کے نبی نے کہا کہ مرنے کے بعد جو فائدہ دیتی ہے وہ علم ہے، یعنی کسی کو علم سکھا دیا، کسی کو قرآن پڑھنا سکھا دیا، کسی کو جو ہے تعلیم اس نے سکھا دی تو وہ بھی مرنے کے بعد جب تک وہ بچہ پڑھتا رہے گا اس شخص کو ثواب ملتا رہے گا جو مر چکا ہے۔ اور آخری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی کہ نیک اولاد جو مرنے کے بعد ماں باپ کے سلسلے میں دعائیں کرتی رہے گی، ماں باپ کے حق میں ہمیشہ دعا کرتی رہے گی، ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے جو دعائیں ہیں اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کو پہنچاتا رہے گا۔ تو الغرض بتانا مقصد یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے جو مال کمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اگر مال سے نوازا ہے، اگر آپ کی حیثیت ہے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ سمجھے کہ صدقہ و خیرات کرنے سے میرے اور آپ کے مال کے اندر کمی ہوتی ہے، ہرگز نہیں، مال کے اندر ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی میں اور آپ دنیا میں صدقہ کرنے سے آخرت کا بھی فائدہ میرا اور آپ کا ہے، اور دنیا کے اندر بھی بہت ساری پریشانیاں میرے اور آپ کی دور ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تیرے راستے میں مال خرچ کرنے کی اللہ تو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں اللہ ان کی قرضوں کی تو ادائیگی عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو، ان کی بیماریوں کو تو دور کر دے۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو ہر اس کام کی توفیق دے جس سے تو راضی اور ہمیں جنت نصیب ہو۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔